اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح صحیح بخاری کتاب البیوع حدیث نمبر 2225۔ باب کا عنوان ہے غیر جاندار چیزوں کی تصویر بیچنا اور ان میں کون سی تصویر حرام ہے۔ بیع تصاویر التی لیس فیہا روح وما یکرہ من ذلک۔ سعید بن ابی حسن کہتے ہیں کہ میں ابن عباس رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر تھا کہ ایک شخص ان کے پاس آیا اور کہا، اے ابو عباس، میں ان لوگوں میں سے ہوں جن کی روزی اپنے ہاتھ کی صنعت پر موقوف ہے اور میں یہ مورتیں بناتا ہوں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس پر فرمایا کہ میں تمہیں سے وہی بات بتلاؤں گا جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے آپ کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا کہ جس نے بھی کوئی مورت بنائی تو اللہ تعالیٰ اسے اس وقت تک عذاب کرتا رہے گا جب تک وہ شخص اپنی مورت میں جان نہ ڈال دے، اور وہ کبھی اس میں جان نہیں ڈال سکتا۔ اس شخص کا سانس چڑھ گیا اور چہرہ زرد پڑ گیا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ افسوس، اگر تمہیں مورتیں بنانی ہی چاہتے ہو تو ان درختوں کی اور ہر اس چیز کی جس میں جان نہیں ہے مورتیں بنا سکتے ہو۔ اب عبداللہ نے کہا کہ سعید بن ابی عروبہ نے نضر بن انس سے بھی یہی حدیث سنی ہے۔ یہ ایک دوسری روایت ہے، اس کی سند ہے اس حدیث شریف کی۔ اب یہاں اس میں تصاویر کا ذکر ہے، وَإِنِّي أَصْنَعُ هَٰذِهِ التَّصَاوِيرَ، ٹھیک ہے۔ اس میں ذکر ہے صَوَّرَ صُورَةً، تینوں الفاظ جو ہیں اس کے اندر جو کامن چیز ہے وہ ہے صاد، واو اور را، ٹھیک ہے۔ المصور اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اور اس کو یہ جو اللہ کا اسم ہے نا، اس میں صفت جو ہے المصور، اس کو پڑھتے ہوئے احتیاط یہ کرنی ہے کہ واو کے نیچے زیر پڑا جائے، اس پہ کہیں واو پہ زبر نہ پڑ دینا، کفر وارد ہو جائے گا، سمجھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عربی قاعدہ یہ ہے کہ جب کوئی اسم میم سے شروع ہو رہا ہو اور اس پہ ضمہ ہو، ٹھیک ہے، تو اس کا جو تیسرا لیٹر ہوگا اس اسم کا، اس لفظ کا تیسرا جو لیٹر ہوگا، اس کے نیچے اگر زیر ہو تو وہ اس کا مطلب ہے کہ یہ فاعل ہے، یعنی کام کرنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر اس تیسرے لیٹر کے اوپر زبر ہو، ٹھیک ہے، اگر زبر ہو تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مفعول ہے، اس پہ کام کیا گیا، ٹھیک ہے۔ یاد اگر ہو تو مثال محمد، اسم محمد کی دی تھی، ہم محمد نہیں اس کو پڑھ سکتے۔ محمد کا مطلب ہو جائے گا جو حمد کرتا ہے، ٹھیک ہے، محمد جس کی حمد کی گئی ہے۔ اسی طرح سے المصوروں میں ال تو ہے وہ اللہ کے لیے جو لگایا جاتا ہے، معرف باللام جس کو ہم کہتے ہیں عربی میں،
لیکن اس میں یہ ہے کہ اگر یہ مصور ہو تو اس کا مطلب ہے کہ تصویر بنانے والا، اور اگر یہ مصور ہو تو اس کا مطلب ہے جس کی تصویر بنائی گئی۔ جب یہ اللہ کے لیے اسم استعمال ہوگا المصور ہو تو اس کا مطلب ہے کہ تصویر بنانے والا، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر اس کو معاذ اللہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اگر اس کو المصور کیا جائے تو پھر ہو جائے گا جس کی تصویر بنائی گئی اور اس کی تصویر نہیں بنائی، ٹھیک ہے۔ اس لیے یہ جو اسم جب آئے تو اس کو بڑے احتیاط سے زبر بھول کے بھی نہ پڑھنا اس کے اوپر۔ اچھا، اب آگے چلتے ہیں۔ یہ مسئلہ یہ ہے، اور یہ آج کل ہمارے عام مسئلہ، ہم اس کو پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہوئے ہیں، تو اس میں ہم صرف جو پرٹیکولر اس کی چیزیں اس کو ٹچ کر کے پھر نکل جائیں گے۔ یہ معاملہ یہ ہے کہ تصویر بنانا حرام ہے، ٹھیک ہے، یا مجسمہ بنانا حرام ہے، یا دونوں بنانا حرام ہے، ٹھیک ہے۔ یہ معاملہ یہ ہے، تو اس کو اب دیکھ لیتے ہیں۔ مجسموں میں اور تصاویر میں فرق، اگر یاد ہو تو ہم نے ایک بات کی تھی کہ ہمارے مطابق یہ ہے کیونکہ جان جو ہے وہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کا جو بت ہے وہ بنا کے اس میں ڈالی تھی، تو لہذا ان احادیث کا جو اطلاق ہوتا ہے وہ ہوتا ہے مجسموں پر، ٹھیک ہے۔ جہاں تک تصویر کا تعلق ہے، جیسے آپ پانی میں عکس دیکھ لیں، پانی میں جب آپ دیکھتے ہیں تو اپنا چہرہ نظر آتا، ٹھیک ہے، اور وہ غائب ہو جاتا ہے پھر جب آپ پانی سے ہٹتے ہیں، لیکن شبیہ تو بن جاتی ہے، سمجھ گئے بات۔ اگر وہ پیپر پہ شبیہ آئے تو وہ اللہ ہی کی بنائی ہوئی مخلوق کی، جو اللہ نے بنائی ہے نا مخلوق، اسی کی شبیہ ہے، وہ اس نے اپنے پاس سے نہیں بنا دی، سمجھ بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ اور نہ ہی وہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس کو میں نے بنایا ہے، یہ بھی نہیں ہے۔ تو یہ اس طرح کا اختلاف ہے۔ اب دیکھ لیتے ہیں کہ یہاں کیا انہوں نے بیان کیا، تو وہ ہے جو میں نے بیان کیا تھا پہلے، یاد ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اب دیکھ لیتے ہیں کہ یہاں کیا بیان ہوا ہوا۔ ابن بطال مالکی قرطبی لکھتے ہیں، جاندار کی تصویر بنانے کو صرف اس لیے حرام کیا گیا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں ان کی عبادت کی جاتی تھی، بس ہر ایسی تصویر کو حرام کر دیا گیا، خواہ اس کا سایہ نہ ہو یا اس کا جسم نہ ہو کہ تصویر بنانے کا سد باب ہو۔ یہ اس وقت تھا، حتیٰ کہ جب لوگوں کے دلوں میں شریعت کے احکام راسخ ہو گئے، یعنی لوگوں نے شریعت پہ عمل کرنا شروع کر دیا پابندی کے ساتھ، اور لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے احکام اور اس کی عبادت کو جان لیا، تو ان کو نقش والی اور رنگ والی تصویر بنانے کی اجازت دی گئی، جب کہ اس کو اہانت کی جگہ رکھا جائے، اور جب اس کو عبادت کی جگہ پر نصب کیا جائے تو پھر اس کی اجازت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ سمجھ آ گئی بات کہ نہیں سمجھ؟ یہ شرح ابن بطال مالکی قرطبی، جن کا انتقال 449 ہجری میں ہوا۔ امام مالک ان مجسموں کو مکروہ کہتے تھے جن کو تخت اور گنبد پر رکھا جاتا ہے، یعنی عبادت میں آپ کے سامنے نہیں ہونا چاہیے اس کو، ٹھیک ہے۔ لیکن وہ کہتے تھے کہ بستر اور گدے پر اور کپڑوں پر جو تصویر بنائی جائے وہ مکروہ نہیں ہے، یہ امام مالک کا کہنا ہے۔ اور جس گنبد میں مجسمے رکھے ہوئے ہوں ان کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، یعنی آپ نے دیوار پہ تصویریں اگر لگائی ہوئی ہیں اور اس کی طرف ہی آپ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ مکروہ تحریمی ہے۔ اب سمجھ میں آ گئی بات؟ چلو شکر، کیونکہ وہ گنبد ان کے پرانے جو کنسٹرکشن ہوا کرتی تھی نا، اس کے مطابق انہوں نے بات کی۔ امام ابو حنیفہ اور ان کے اصحاب گھروں میں رکھے ہوئے تصویروں کے مجسموں کو مکروہ قرار دیتے اور بستر پر بنی تصویر کو مکروہ نہیں کہتے تھے، ٹھیک۔ گھروں میں لٹکے ہوئے پردوں پر تصویروں کے مکروہ ہونے میں کسی کو اختلاف نہیں، اسی طرح دیواروں پر جو تصویریں نقش کی جاتی ہیں ان کا بھی یہی حکم ہے۔ کیوں؟ وہ اوپر وہی ہے کہ وہ عبادت کی جگہ پہ نہیں ہے، ورنہ وہ حرام ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ کچھ فالو کر رہے ہو بات کہ نہیں فالو کر؟ ان فقہا کی دلیل جو ہے وہ حضرت عائشہ کی یہ روایت ہے۔ آپ فرماتی ہیں، میں نے ایک پردہ لٹکایا جس میں تصویریں تھیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اس پردے کو اتار ڈالا، میں نے اس کے 2 تکیے بنا لیے،
اس پہ وہ بیٹھا کرتے تھے، ٹھیک ہے، تو وہ استعمال ہو گئی. یعنی یہ نہیں ہوا کہ اس کو اکھاڑ کے جلا دیا یا پھینک دیا یا کچھ ایسا کر دیا، اس کو استعمال کر لیا گیا. تو آل ٹوگیدر تصویر بنانا جو ہے وہ آج کے دور میں جو فقہ ہے نا، اس کے لیے آپ کو سائنس کا بھی معلوم ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. جو تصویریں بنائی جاتی تھی نا، دو چیزیں ہیں، میں ریپیٹ کر دیتا ہوں. دو چیزیں ہیں، ایک ہے آپ مجسمہ بنائیں، اور ایک ہے آپ ہاتھ سے تصویر بنائیں، ٹھیک ہے، ہاتھ سے بنائیں. دونوں میں معاملہ یہ ہے کہ بنایا جاتا ہے، یعنی وہ جو مصور ہے، چاہے وہ مجسمہ بنائے، مجسمہ ساز مجسمہ بنائے، یا پینٹر جو ہے وہ کسی کی تصویر بنائے، ٹھیک ہے، اسکیچ بنائے، ٹھیک ہے. یہ ایک علیحدہ چیز ہے. اب آپ آ جاتے ہیں کیمرے پہ، ٹھیک ہے. یہ ذرا ذہن میں رکھنا، مجسمہ سازی اور ہاتھ سے تصویر بنانا، اسکیچ بنانا، یہ دونوں اکٹھے ہیں، یہ ایک سائڈ پہ، ٹھیک ہے. اب آ جائے گی کیمرہ والی تصویر. کیمرہ والی تصویر جو ہے وہ ہاتھ سے نہیں بناتے، وہ جو کچھ ہے وہ ایز اٹ از جو ہے وہ کاغذ پہ پرنٹ ہو جاتا ہے، اس کے اندر بنانے والے کا کوئی کمال نہیں ہے. وہ اس کا مشین نے بنائی، بنانے والے نے بنائی، جو جیسی ہے ایز اٹ از آ گئی، ٹھیک ہے. جو ہاتھ سے بنائے گا وہ بنانے میں کہیں نہ کہیں کسر چھوڑ جائے گا، کچھ ہو جائے گا، ٹھیک ہے. تو جب وہ تھوڑی سی بھی چینج ہوئی تو جو اصل اللہ کی تخلیق ہے جس کا وہ بنایا جا رہا ہے، اسکیچ بنایا جا رہا ہے، اس میں فرق آ گیا. سمجھ گئے؟ باریکی سمجھے؟ جب اس میں فرق آ گیا تو وہ آل ٹوگیدر نیا چہرہ بن گیا. کیمرہ جو ہے وہ یہ نہیں کرتا. ہاں، فوٹوگرافی جو ہے وہ ایز اٹ از، جیسا وہ ہے ٹھیک ہے. سو اللہ کی تخلیق میں چینج نہیں ہوئی، کوئی نئی چیز نہیں بنی. بس یہ اگر فرق سمجھ آ جائے تو تمہیں یہ مسئلہ سمجھ میں آ جائے گا. نہیں کرنا چاہیے، وہ نہیں کرنی چاہیے نا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کے چہرے کے خد و خال تو نہیں بدلے نا آپ نے، آپ رنگ شنگ بدل دیتے ہیں اٹھا کے، یہی کرتے ہیں نا. تو وہ بھی احتیاط کرنی چاہیے، کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی کرنے کی. یہ جو حدیث ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی، یہ صحیح مسلم کتاب اللباس و زینہ چیپٹر 26، حدیث کا نمبر 5532، نئی ترکیب میں اس کا نمبر 2107. ان فقہا نے کہا ہے کہ جن احادیث میں عمومی طور پر تصاویر کی ممانعت ہے، ہم ان کو ان تصاویر پر محمول کرتے ہیں جن کو عزت سے رکھا جائے. ٹھیک ہے، یہ بھی مسئلہ ایکسپلین کر دیتے ہیں، گھبراؤ نہیں. اور حضرت عائشہ کی حدیث مذکورہ سے ہم نے ان تصاویر کو جائز کہا ہے جن کو گدوں اور بستر کی چادروں پر بنایا گیا ہو، وہ پاؤں تلے روندنے اور اہانت کی جگہ پر ہوں. اس طرح ہم نے اس باب کی تمام احادیث پر عمل کر لیا. یعنی اس طرح کمپیٹیبلٹی ہو جائے گی، تطبیق ہو جائے گی تمام احادیث میں، اس پہ تمام پہ عمل ہو جائے گا، کوئی چیز رہ نہیں جائے گی. ٹھیک ہے. اب معاملہ کیا ہے کہ جن کو عزت سے رکھا جائے. عزت سے رکھنے کا جو بیک گراؤنڈ ہے نا، وہ وہی ہے عبادت والی، جو ہم نے امام مالک کے فتوے میں دیکھا اس کو. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ ہے عبادت کے معنوں میں. اگر آپ اس کو عبادت کے معنوں میں نہیں رکھتے تو پھر وہ عزت والی جگہ پہ نہیں آتی. یا جس طرح یہ سب کانٹیننٹ میں یا بر صغیر میں ایک رواج ہے، وہ تصویر کو ہار پہنا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ بھی جائز نہیں ہے. سمجھ گئے بات؟
سو یہ ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے. عبادت کے جہاں آپ قبلہ رخ عبادت کر رہے ہیں، یا اگر آپ قبلہ رخ نہیں بھی کر رہے تو پھر بھی آپ کے سامنے تصویر جو ہے وہ نہ ہو، یہ ٹھیک ہے کام. اگر تصویر ہو تو پھر وہ عبادت مکروہ ہو جائے گی. عزت سے تو رکھ سکتے ہیں، عبادت کی غرض سے نہیں رکھ سکتے. جیسے ماں باپ کی ہوتی ہے انسان، یہ میرے ماں باپ کو تو اس کو سائڈ پہ کر دے نا، ہار شار نہ بناؤ نا ان کو، سامنے نہیں ہونی چاہیے. سامنے نہیں ہونی چاہیے. سمجھے؟ سو یہ ایکچولی اس کا مسئلہ ہے. آگے اللہ بہتر جانتا ہوا، واللہ عنہ بالصواب. ٹھیک ہے. اس میں خیالاتی تصویر، خیالاتی تصویر تو حرام ہے، چاہے وہ کسی کی عقیدت کے یا وہ کس طرح. وہ حرام ہے. وہ خیالاتی میں کچھ نہیں کر سکتے ہو. خیالاتی میں تو پھر آپ اپنے پاس سے بناؤ گے نا، جی تو پھر اس میں تو فرق آ جائے گا. تو جب فرق آ جائے گا تخلیق میں فرق آ گیا. پاؤں پہلے مانگنے اور وہ بیٹھنے کے جب بیٹھتے ہیں یا چلتے ہیں تو پاؤں کے نیچے آ جاتی ہے نا. تو وہ اس چیز کی نشانی ہے کہ اگر آپ عزت کرتے تو اس کو سر پہ رکھتے. بالکل سمجھے نا، یہ بات ہے اس کی. ٹھیک ہے جی، آگے چلیں. مسئلہ سمجھ میں آ گیا کچھ؟ اب ہم نے کل ایک چیز ڈسکس کی تھی اسی شرح صحیح بخاری میں، کہ یہ لازمی نہیں ہے کہ جس چیز کو نجس قرار دیا ہو یا حرام قرار دیا اس کی تجارت بھی حرام ہو. ٹھیک ہے. وہ ہم نے کیوں کی تھی بات کا، یہ بھی بات ہم نے کی تھی کہ بتایا گیا کہ نجس ہے لیکن منع نہیں کیا گیا اس کی تجارت کو. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کی تجارت کو بھی منع کر دیا گیا. ٹھیک ہے. ان میں سے شراب ایک ہے. اور اسی طریقے سے سود کا آ گیا. لکھنے والا، وہ پوری حدیث شریف ہے نا، لینے والا، کھلانے والا، دینے والا، لکھنے والا. ٹھیک ہے. تو وہ سارے اس میں آ گئے، لپیٹ میں آ گئے. ٹھیک ہے. تو ان کے لیے باقاعدہ وہاں پہ حکم صادر کر دیا گیا. اسی طریقے سے شراب میں بھی جو اس کی حدیث شریف ہے وہ یہ ہے کہ اس کو بنانے والا، اس کو پینے والا، اس کو اٹھانے والا، اس کو لے کر جانے والا، اس کو پہنچانے والا، مطلب وہ میں علوب البا بتا رہا ہوں حدیث شریف کا، وہ سارے کے سارے جو ہے نا وہ سب کام حرام ہے. تو لہذا یہ ان چیزوں میں سے ہے جن کی تجارت کو نص حدیث میں منع کر دیا. ٹھیک ہے. کل کے درس میں اور آج کے درس میں یہ فرق ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شراب کا بیچنا حرام ہے. ٹھیک ہے. یہ حضرت جابر کی روایت ہے، انہوں نے ان کی طرف سے بتایا کہ حرم النبی صلی اللہ علیہ وسلم بیع الخمر، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کی بیع تجارت جو ہے اس کو حرام قرار دیا. ٹھیک ہے. یہ الخمر جو ہے یہ والا لفظ، یہ اس کو کہتے ہیں کچا شیرہ انگور کا جو کئی دن برتن میں پڑے رہے اور جھاگ چھوڑے. یہ ہم کل ڈسکس کر چکے ہیں. ٹھیک ہے. پھر وہ نشہ آور ہو جاتا ہے. میں نے بتایا تھا کہ پھر وہ اس کے بعد وہ اس میں فریگمنٹیشن ہو جاتی ہے اور اس کے بعد اس کو پینا جو ہے وہ حرام ہو جاتا ہے. کیوں؟ اس میں نشہ آ جاتا ہے. اس کا ایک قطرہ بھی پینا حرام قطعی ہے اور حد کا موجب ہے اور نجاست غلیظہ ہے. جب عقل معطل ہو جائے اور صحیح اور غلط میں امتیاز نہ کر سکے تو اس کیفیت کو نشہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن یہ بھی ہم کل ڈسکس کر چکے ہیں کہ نشہ چڑھے یا نہ چڑھے، کیونکہ شراب حرام قرار دے دی گئی ہے تو لہذا وہ حرام ہے. یہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے مجھے نشہ نہیں ہوتا. وہ جو گلاس نہیں سر پہ رکھا ہوتا انہوں نے، ہاں میں تمہیں صحیح بتا رہا ہوں، ان کے کام ہے. یہ تو نہیں کہ بندہ پی کے ہی کاموں کا پتہ لگے. وہ گلاس کیوں رکھتے ہیں سر پہ؟ وہ اس لیے رکھتے ہیں کہ وہ یہ بتایا جائے کہ اتنی میں نے پی لی ہے، اس کے باوجود میرا بیلنس جو ہے وہ قائم ہے، اور یہ دیکھ لو یہ گلاس یہی ہے، یہ گرے گا نہیں. جسٹ ٹو شو کہ مجھے ایسے کوئی فرق نہیں پڑتا. سمجھے؟ بٹ ایون دین یہ حرام ہے. جو حرام ہے وہ حرام ہے، بات ختم ہو گئی. اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. حدیث نمبر 2226 ایسا ہی ہوتا ہے نا. اس کی صرف ایک یوٹیلیٹی الاؤڈ ہے اور وہ ہے علاج. اگر علاج کے طور پہ وہ استعمال کی جا رہی ہے تو پھر ٹھیک ہے. اگر علاج کے علاوہ استعمال کی جا رہی ہے تو پھر وہ جائز نہیں ہے. اس میں وہ نشے میں آ جائے گا نا، پھر آپ اس کے ہیبیچول ہو گئے.
وہ پھر ہلاکت میں ڈالنے والی بات ہے کہ اگر آپ کو نہیں ملے گی تو آپ جو ہے آپ کی زندگی قائم نہیں رہے گی، سمجھے؟ تو اس لیے پھر وہ اس پیرائے میں آ کے وہ حرام ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ حدیث نمبر 2226، روایت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی، جب سورہ البقرہ کی تمام آیتیں نازل ہو چکی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور فرمایا کہ شراب کی سوداگری حرام قرار دے دی گئی ہے۔ یہ وہی بات جو ابھی میں سمجھا رہا تھا کہ یہ ایک پوری، یہ تو اس میں ڈیٹیل نہیں ہے، لیکن جو ایک دوسری حدیث ہے اس میں ڈیٹیل ہے، اس کو اٹھانے والا لے جانے والا وہ تمام اس کے اندر بیان ہوا ہوگا۔ سو اس کی شرح جو ہے 459 میں گزر چکی ہے۔ آزاد شخص کو بیچنا کیسا گناہ ہے؟ من باع حرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ 3 طرح کے لوگ ایسے ہوں گے جن کا قیامت کے دن میں مدعی بنوں گا، یعنی اللہ خود مدعی بنے گا۔ اگر ایک وہ شخص جس نے میرے نام پر عہد کیا اور توڑ دیا، ٹھیک ہے، وہ شخص جس نے کسی آزاد انسان کو بیچ کر اس کی قیمت کھائی، اور وہ شخص جس نے کوئی مزدور اجرت پر رکھا، اس سے پوری طرح کام لیا لیکن اس کو مزدور ہی نہیں دی۔ یہ جو روک کے بیٹھ جاتے ہیں نا گھر والوں کو، بیچارے گھروں میں کام کرتے ہیں، ان کی تنخواہیں روک کے بیٹھ جاتے ہیں، یہ مثال دے رہا ہوں اس کی۔ یا بھٹے وغیرہ پہ جس طرح کام کرتے ہیں لوگ، ان کو پیسے نہیں دیتے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ٹھیکیدار جو ہے مزدوروں کو پیسے نہیں دیتے، اینڈ سو آن، آپ اس کو جدھر مرضی اپلائی کر لیں، ٹھیک ہے۔ تو جس نے نام یعنی اللہ کا نام لے کے عہد کیا اور اس کو پورا نہ کیا، تو یہ اس نے اللہ کے نام کی بے توقیری کی، اللہ اس لیے اس کا مدعی بنے گا، ٹھیک ہے۔ جس نے کسی آزاد انسان کو بیچ کر قیمت کھائی، اس کے لیے عذاب اس لیے ہوگا کہ تمام مسلمان آزاد ہونے میں برابر ہیں، یعنی اس نے مسلمان کو دھوکہ دیا، اس نے اسے غلام بنا لیا جبکہ اسے غلام نہیں بنایا جا سکتا۔ مسلمان آزاد پیدا ہوا اور یہ آزاد کرنے کے لیے پیدا ہوا، کہ مادر پدر آزاد کرنے کے لیے نہیں، بلکہ لوگوں کو غلامی سے، جہالت سے، ٹھیک ہے، گمراہی سے، بے راہ روی سے آزاد کرانے کے لیے یہ پیدا ہوا۔ مسئلہ تو یہ ہے نا کہ ہم اپنے یوٹیلیٹی سمجھتے نہیں ہیں، ہم اپنا جو ہمارا کام ہے نا ہم اس کو نہیں سمجھتے کہ ہمیں پیدا کیوں کیا گیا، ہم دوسرے کاموں میں لگ جاتے ہیں جس میں ساری دنیا اور جانور، حیوان، چرند پرند سب لگے ہوئے ہیں، ہم اس میں لگ جاتے ہیں۔ جس نے مزدور کو اجرت نہ دی تو اس نے مزدور کے ساتھ غلاموں والا سلوک کیا، یہ موجب عذاب ہوگا۔ سو یہ 3 عذاب دیے جائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ یہودیوں کو جلا وطن کرتے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انہیں اپنی زمین بیچ دینے کا حکم، یہ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، اور اس کی ڈیٹیل صرف اتنی سی ہے کہ یہ یہاں امام بخاری اللہ جانے اور امام بخاری بہتر جانے کی یہ حدیث یہاں کیوں آئی ہوئی ہے، بس اتنا مختصر ہے۔ لیکن بہرحال جو روایت حضرت ابو ہریرہ کی ہے، عن ابی ہریرہ، اس کے آگے نہیں ہے کچھ بھی صحیح بخاری میں۔ تو یہ جو روایت ہے وہ یہ والی ہے، لیث بن سعد نے بیان کیا، کہا مجھ سے سعد مقبری نے بیان کیا، ان سے ان کے والد ابو سعید نے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، ہم ابھی مسجد نبوی میں موجود تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ یہودیوں کی طرف چلو، چنانچہ ہم روانہ ہوئے، اور جب بیت المدارس یہودیوں کا مدرسہ پہنچے، وہ یہاں وفاق المدارس ہے، یہ بیت المدارس ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اسلام لاؤ تو سلامتی کے ساتھ رہو گے، یہودیوں کو کہا، اور سمجھ لو کہ زمین اللہ اور اس کے رسول کی ہے، ٹھیک ہے، اور میرا ارادہ ہے کہ تمہیں اس ملک سے نکال دوں، پھر تم میں سے اگر کسی کی جائیداد کی قیمت آئے تو اسے بیچ ڈالے، اگر تم اس پر تیار نہیں ہو تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ زمین اللہ اور اس کے رسول ہی کی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر تمہیں کوئی گاہک ملتا ہے تو بیچ جاؤ، ٹھیک ہے، پیسے لے لو، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، لیکن اگر نہیں ملتا اور تم تیار نہیں ہوتے کہ ہم بیچتے نہیں، یا گاہک بھی آتا تم کہتے میں نہیں بیچتا، تو پھر یہ سمجھ لو کہ یہ زمین اللہ اور اس کے رسول ہی کی ہے۔ یہ فکرہ کیا ہے
زمین اللہ اور اس کے رسول ہی کی. ساری ملکیت جو اللہ اور اس کے رسول کی وہ تو ٹھیک ہے، وہ تو آیات میں بھی ہے کہ جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں اللہ کا، ٹھیک ہے نا. یہ آگے اس کے رسول ہی کی ہے، یہ کیا بات؟ یہ بڑا ایک اس میں لطیف نقطہ ہے، اگر سمجھنے کی کوشش کرو. جو اسم شریف شروع میں ہے اللہ اور رب العالمین ہے، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اسی کو وہ اسی کا ہے. جو آگے اسم شریف ہے وہ رحمت للعالمین ہے، ٹھیک ہے. تو عالمین کے لیے اگر رحمت ہے تو پھر اس رحمت کا وہاں موجود ہونا بھی تو ضروری ہے نا، سمجھے. تو جہاں تک اللہ تعالیٰ کی بادشاہت ہے نا، وہاں تک تصرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. اس میں یہ پوائنٹ ہے، سمجھے بات سمجھ میں آ گئی. چلو شکر آ گئی تو پھر آگے چلتے ہیں. بس صحیح بخاری کتاب الجزیہ والموادعہ چیپٹر 6 حدیث کا نمبر 3167، چیپٹر 108. آج کے لیے اس میں اتنا ہی. وما علینا الا البلاغ واللہ رسول علیہ بالصواب. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. عملت سوءا وظلمت نفسی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.